بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، احکام شریعت کا سلسلہ جاری ہے، شرعی مسائل، وضو کا بیان جاری و ساری ہے۔ آج ہم وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان کریں گے۔ وضو کے توڑنے والی چیزوں میں بعض چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے شرمگاہوں سے نکلے وضو جاتا رہے گا۔ اب اس میں آپ نے درس میں چونکہ سنی ہوں گی یہ الفاظ، تو آپ ظاہری بات ہے حیران ہوتے ہوں گی کہ ان چیزوں کا کیا معنی ہے۔ 3 قسم کی رطوبت مرد و عورت سے خارج ہوتی ہیں جنہیں ودی، مزی اور منی کہا جاتا ہے۔ ودی اس گاڑے مادے کو کہا جاتا ہے جو عموماً کسی آدمی کے پیشاب کے قطروں کے بعد گاڑھا سا مادہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی 1-2 قطروں کی شکل میں، اسے کتابی زبان میں ودی کہا جاتا ہے۔ اور مزی جو ہے یہ ملاعبت کے وقت، گندے سوچ فکر کے وقت انسان سے جو مادہ نکلے اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور منی تو بالغ مرد و عورت سے جو حالت خواب میں جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جو مادہ نکلے اسے منی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو ودی اور مزی ہے اس پہ غسل نہیں ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور منی پہ پھر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ رطوبتیں نکلے تو وضو جاتا رہے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کے آگے شرمگاہ سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، بعض عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے گاڑھا سا مادہ بغیر خون کے آمیزش کے ان کے ساتھ خون نہیں ہوتا، وہ نکلتا ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اگر کپڑے سے لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، اس سے کپڑا بھی پلید نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو عورت بخوبی جانتے ہیں۔ اور بہرحال حکم میں نے شرعی بیان کر دیا، اس گاڑے مادے کو جو بے آمیزش خون ملائے بغیر اس سے نکلتا ہے، اس کے متعلق عورت جان لیتی ہے، لیکن اس کے متعلق میں نے شرعی مسئلہ بتا دیا کہ وہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، اور اگر کپڑے کے ساتھ وہ مادہ لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، پلیت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مرد یا عورت کے شرمگاہوں سے ہوا خارج ہو تو وضو سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہہ جائے اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ یہ مسئلہ غور سے سنیں۔ اگر صرف چمکا، ابھرا اور بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے، سوئی لگ جاتی ہے، چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے، یا اکثر و بیشتر دانہ ہوتا ہے، تو اس سے خون اور پیپ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں وضو اور غسل میں اس کا دھونا فرض ہے تو تب اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف اسی زخم پہ خون سامنے ابھرے، نکل آئے اور بہہ نہ جائے اس جگہ تک جس جگہ کا دھونا فرض ہے تو صرف چمکنے سے اور ابھرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی ایک مثال ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، جیسے ہم اکثر و بیشتر ناک میں انگلی ڈال لیتے ہیں یا مسواک کے وقت دانتوں سے خون نکل آتا ہے، تو اس میں اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں ہم ناک میں انگلی ڈالتے ہیں تو ہماری انگلی سرخ ہو جاتی ہے، یا دانت اوپر سے سرخ ہو جاتے ہیں،
تو اس میں مسئلہ یہ ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اتنا خون ہو کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں اور وہ ایسی جگہ تک بہہ جائیں، جیسے مثال کے طور پر ناک کا باہر حصہ دھونا فرض ہے، تو باہر حصہ اس کا آنا جو ہے وہ باہر حصے تک آ جائے، بہہ جائے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف سرخی نظر آنے سے یا اس کے ابھرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے سنیں اس مسئلے کی مزید وضاحت۔ اگر ایسی جگہ تک بہہ جائے جس کا دھونا فرض ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے اس کی مثال ایک اور سن لیں، مثال کسی کے آنکھ میں، کان میں ایک دانہ ہے اور وہ کان اور آنکھ کے اندر ٹوٹ جائے اور ادھر ہی اس کا پیپ اور خون پھیل جائے، تو اب آنکھ کا اندرونی حصہ دھونا تو فرض نہیں ہے، کان کا اندرونی حصہ دھونا تو فرض نہیں ہے، تو اب اس جگہ اگرچہ خون ظاہر ہوا ہے، پیپ ظاہر ہوا ہے، پہلا بھی ہے، لیکن اس جگہ تک نہیں پہلا جس جگہ دھونا فرض ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ وضو باقی رہے گا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آپ لوگوں نے غور سے سن لیا، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صرف خون ظاہر ہو جاتا ہے، بہہ جا نہیں جاتا اس جگہ تک، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد زخم یا ناک یا کان، منہ سے کیڑا یا زخم کا کوئی گوشت کا ٹکڑا گر جائے جس پر خون یا پیپ وغیرہ کوئی رطوبت والی چیز نہ ہو، تو پھر بھی اگر وہ حصہ گر جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے آگے منہ سے خون نکلا، تو اگر تھوک پر غالب ہے تو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خون میرا تھوک پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو تو پھر خون غالب رہے گا، اور اگر تھوک جو ہے وہ زرد رنگ کا ہو، سرخ نہ ہو، زرد ہو، پیلے رنگ کا ہو، تو پھر خون غالب نہیں رہے گا، تھوک غالب رہے گا۔ اگر زرد رنگ کا ہے پھر تھوک غالب ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر تھوک سرخ ہو تو پھر خون غالب ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا۔ تو یہ وضو کے توڑنے والی چیزیں ہیں، کچھ بیان اس کا رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں انتظار کیجئے، غور سے سنیے اور نوٹ کیجئے۔